محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: يقول الله تعالى إخبارا لما أكرم به آدم عليه السلام بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس أنه وضعه الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها ما شاء رغدا أي هنيا واسعا طيبا. وروى الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث محمد بن عيسى الدامغاني قال: حدثنا سلمة بن الفضل عن ميكائيل عن ليث عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت آدم نبيا كان؟ قال: نعم، نبيا رسولا يكلمه الله قبيلا يعني إيانا. فقال: اسكن أنت وزوجك الجنة. وقد اختلف في الجنة التي يسكنها آدم عليه السلام هي في السماء أم في الأرض، فالأكثرون على الأول. وحكى القرطبي عن المعتزلة والقدرية القول بأنها في الأرض، وسيأتي تقرير ذلك في سورة الأعراف إن شاء الله تعالى. وسياق الآية يقتضي أن حواء خلقت قبل دخول آدم الجنة، وقد صرح بذلك محمد بن إسحاق حيث قال: لما فرغ الله من معاتبة إبليس أقبل على آدم وقد علمه الأسماء كلها فقال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم إلى قوله إنك أنت العليم الحكيم. قال: ثم أتيت السنة على آدم فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلم عن ابن عباس وغيره، ثم أخذ بدعا من أزلائه من شقه الأيسر لأم مكانه ولأم مكانه لحما. وآدم عليه السلام نائم لم يهب من نومه حتى خلق الله من ذره تلك زوجته حواء وسواها امرأة ليسكن إليها. فلما كشف عنه السر وهب من نومه رآها إلى جنبه فقال فيما يزعمون والله أعلم: لحمي ودمي وزوجتي. فسكن إليها. فلما زوجه الله وجعل له سكنا من نفسه قال له قبيلا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں ایسے کہ آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کے پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ اب اس ارشاد کا مقصد جو تھا وہ اپنے بندوں کی تعلیم تھی تاکہ ہر کام جو عظمت والا ہو، اہمیت والا ہو، اس کو مشاورت سے طے کیا جائے۔ اور یہیں سے یہ بھی پتہ چلا کہ خلافت فی الارض کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر سب سے پہلی صفت جو ہے وہ تو علم ہے، یعنی خلافت فی الارض جو ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس انسان کے اندر علم ہی وجوہات ہوتی ہیں جو آج کل اختلافات کا باعث بنتی ہیں کہ ان بنیادی شرائط کو جو اسلام نے رکھے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔
آج کل ہر جگہ آپ دیکھ لیں ایسا ہوتا ہے، جس کے پاس دولت ہے، جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس قبیلہ ہے، برادری ہے، قوت ہے، وہ آ جاتے ہیں کرسی پر۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے اور یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر نظام عالم کو اسلامی اصولوں پر استوار کرنا ہے تو پھر اس کی شرائط بھی قبول کرنی ہو۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کہ نماز ہے، اللہ ہر مسلمان کو نصیب فرمائے، نمازی بنائے۔ اب ایک آدمی اگر نماز پڑھنا قبول کرتا ہے، مسلمان ہے، تو پھر نماز کے تمام شروط و ارکان کو بھی قبول کرے گا تو نماز ہوگی۔ وہ کہے کہ جی میں نماز تو پڑھتا ہوں، لیکن یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ کپڑے بھی میرے پاک ہوں، یہ ضروری تو نہیں ہے کہ اب میں وضو کرنے بھی جاؤں، بس نماز آپ بھی پڑھیں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو کے نماز پڑھ لیتا ہوں۔ اور یہ بھی کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ پھر نماز میں باقاعدہ اللہ اکبر کہوں، پھر ثنا پڑھوں، پھر میں فاتحہ پڑھوں، پھر میں سورت پڑھوں، پھر میں رکوع کروں۔ نہ، ہم کہیں گے پھر نماز نہیں ہو۔ لاکھ وہ نماز پڑھتا رہے لیکن نماز ادا نہیں ہو۔ نماز تب ادا ہوگی جب وہ تمام شروط و ارکان کے ساتھ اس کو قبول کرے۔ اب ایک آدمی کہے جی روزے کا معنی تو یہی ہوتا ہے نا اسلام کے اندر کہ بھائی صبح صادق سے لے کر غروب شمس تک کچھ کھانا پینا نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، میں کھانا پینا چھوڑ دیتا ہوں، میں ویسے رجیم کر رہا ہوں، میں ڈیٹنگ کر رہا ہوں، میں نہیں کھاتا۔ لیکن نہ میں نیت کرتا ہوں، نہ میں دن کے اندر بیوی کے مباشرت سے بچتا ہوں، میں باقی چیزوں سے، تو ہم کہیں گے پھر روزہ نہیں ہوگا۔ رمضان کے روزے کے لیے نیت ضروری ہے، عدم عقل ضروری ہے، عدم شرب ضروری ہے، عدم جماع ضروری ہے، پھر اس کے لیے غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھگڑا نہ کرو، زبان گندی نہ کرو، ہر چیز کو روزہ دو۔ تو جب اتنی عبادات میں بھی اسلام کے اصول و ضوابط ہیں، یاد رکھیں معاملات میں بھی اصول و ضوابط ہیں۔ اسلام نے ہمیں ایسے نہیں چھوڑ دیا ہے کہ جیسے کوئی چاہے اور جدھر چاہے منہ اٹھا کے چلا جائے۔ اسلام نے عبادات کا ایک نظام قائم فرمایا ہے، معاملات کا ایک نظام قائم فرمایا ہے، اعتقادیات کا ایک نظام قائم فرمایا ہے۔ جو آدمی اعتقادیات میں، عبادات میں، معاملات میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح اجماع امتی یعنی اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسی طرح سلف کے طریقے کو مضبوطی سے ان اصولوں کے مطابق پکڑے گا، ہم کہیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اسی طرح نظام خلافت جو ہے اسلام کا، یہ بھی ایک عظیم نظام ہے۔ اس سے تو نہیں اللہ نے بندوں کو پیدا کر کے محمل چھوڑ دیا کہ جو چاہیں کرتے پھریں، یا جیسے ہمیں بدقسمتی سے آج کل جتنا ہمارا جدید تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اللہ تبارک و تعالی انہیں بھی اور مجھے بھی اور ہر مسلمان کو ہدایت تابہ نصیب فرمائیں، ان کے دماغوں میں جیسے یہ ہے جی کہ اسلام نے اس موضوع پہ تو کوئی بات ہی نہیں کی، اسلام نے ہمیں آزاد چھوڑ دیا ہے، ہم جو چاہیں کریں، بس اشارات ہیں۔ بھئی اسلام میں اشارات کے علاوہ جب اتنا بڑا دور چلا ہے نبوت کا، نبوت کے بعد خلافت راشدہ کا، تو جب ایک مکمل نمونہ عمل ہمارے سامنے موجود ہے تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں ایسے چھوڑ دیا ہے؟ اس لیے یاد رکھیں کہ خلافت فی الارض جو ہے، اب وہ خلافت بمعنی نبوت ہو کہ جیسے آدم علیہ السلام خلیفہ بھی تھے اور نبی بھی تھے، یا نبوت کے بعد کی خلافت ہو تو سب سے پہلی صفت یاد رکھو کیا ہوگی؟ علم۔ اور دوسری صفتیں ان کے اندر کیا ہوں گی؟
جو انبیاء کی صفات ہیں تقوی، تقوی جب آ گیا تو دیانت، امانت، صداقت سب چیزیں اسی ایک لفظ میں آ گئیں۔ جو آدمی اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ سچا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ مسلمان سیدھا ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے حرام نہیں کھائے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہے ظلم نہیں کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہے رشوت نہیں دے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہے غریبوں پہ ہمدردی کرے گا، اللہ سے ڈرنے والا ہے عدل کرے گا۔ اس لیے متقین کا ایک لفظ آ گیا۔ اسی طریقے سے بے عین ہی اللہ تبارک و تعالی نے جب آدم علیہ السلام کی خلافت فی الارض کا فیصلہ فرمایا تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ انہیں علم کی فضیلت سے نوازا۔ اور دوسری تعلیم یہ بھی ہمیں ملی کہ جب اللہ نے بندوں میں خلافت رکھی تو بندوں میں سے رکھی۔ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا فیصلہ کیا گیا، کیونکہ نیچے مخلوق جو سب آدم کی اولاد آباد ہونی تھی، تو خلیفہ تو ان میں سے بنایا جائے گا جو وہ جنس ہو۔ اب مثلا مثال کے طور پر اگر ہماری جنس کے علاوہ جبریل علیہ السلام کو خلافت فی الارض ادا کر دیتے تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا، یا جنات میں سے خلافت کسی کو دے دی جاتی تب بھی مسئلہ حل نہ ہوتا، چونکہ جنات کے اندر تو وہ قوت عقلیہ ہوتی نہیں جو انسان کے اندر ہے۔ تو اس لیے ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ خلافت نبوت ہو یا نبوت کے بعد کی خلافت ہو وہ انسانوں میں ملے، کیونکہ اللہ نے خلافت فی الارض کے لیے جو فیصلہ فرمایا ہے تو اللہ نے فرشتوں کو بھی منتخب نہ فرمایا اور جنات کو بھی منتخب نہ فرمایا۔ اور اسی سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ فرشتوں میں خیر محض تھی، ان پہ تو خیر ہی خیر غالب ہے نا جی، اور جنات پہ غلبہ ہے شر کا، ان میں بہت کم تعداد ایسی ہوتی ہے کہ جن کو اللہ پاک اسلام بھی دیتے ہیں، دین بھی دیتے ہیں، ایمان بھی دیتے ہیں۔ اللہ من المسلمون قرآن میں موجود ہے۔ اما القاسطون فکانوا لجہنم حطبا۔ تو اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ خلافت کے لیے جو چیز آئے گی اللہ نے ایسی مخلوق کو منتخب فرمایا کہ جس کے اندر صرف خیر بھی نہ ہو اور صرف شر بھی نہ ہو، دونوں مادے رکھے گئے، خیر کا بھی اور شر کا بھی۔ اللہ نے انسان کے اندر دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ اللہ نے انسان کو ایسی قوتیں عطا فرمائی ہیں کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو وہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا، اور اسی طرح اس کے اندر وہ قوت شر بھی ہیں کہ اگر وہ غالب آ جائیں تو انسان شیطانوں سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی اگر خیر محض ہو یا شر محض ہو تو وہ تو واضح بات ہے کہ یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، پھر امتحان تو رہا نہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، اور اسی سے ہمیں یہ سبق ملا آدم علیہ السلام سے بھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام سے بھی، کہ انہوں نے بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم۔ انہوں نے بھی یہ کہا تھا عزیز مصر سے کہ مجھے آپ مصر کے خزائن پہ، جسے آج کے زمانے میں یوں سمجھ لے کہ وزیر خزانہ بنا لیں، موجودہ دور کی اصطلاح میں اسے وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، اس پہ آپ رکھیں مجھے، اور الحمدللہ میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم والا بھی۔ انہوں نے بھی اپنی ان دو صفتوں کا ذکر فرمایا، اور دونوں صفتیں واضح تھی ماشاءاللہ۔ علم تو سامنے آ گیا کہ جو انہوں نے تعبیر دی کوئی آدمی سمجھ ہی نہیں سکا، اور حفاظت کا معاملہ بھی سامنے آ گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اب ان کو پروانہ آزادی ملا تو انہوں نے کہا کہ نہیں،
میں باہر جانا نہیں چاہتا جب تک کہ میرا فیصلہ نہ کیا جائے. ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن. پہلے ان عورتوں نے جو مجھ پہ الزام لگایا تھا ان کے بارے میں فیصلہ کرو. ان ربی بکیدہن علیم. میرا رب ان کے مکر کو خوب جاننے والے. پہلے میری عصمت کا تو جو آدمی اپنے شرف کا اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتا ہے وہ دوسرے کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے. دیکھو نا جس انسان کو نعوذ باللہ اپنی بیوی کی غیرت نہ ہو, اپنی بیٹی کی غیرت نہ ہو, اپنے بہن کی غیرت نہ ہو, تمہاری بیٹی بہن کی وہ کیا کرے گا؟ جس انسان کو اپنے کردار کا اپنے دامن کا احساس نہ ہو تو تمہاری عزت کا وہ کیا خیال کرے گا؟ تو کتنا بڑی بات ہے کہ حالانکہ پریشان ہیں, جیل کی زندگی ہے اور اتنا عرصہ گزر گیا ہے, اب موقع ملا ہے, بھی فائدہ اٹھاؤ, جلدی سے نکلو باہر. نہیں, پہلے فیصلہ کرو. اور اسی میں شان کرم دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی وہ زلیخا کے بارے میں فیصلہ کرو کہ اس نے جو مجھ پر الزام کی ابتدا تو زلیخا نے کی تھی. جس گھر میں میں نمک کھاتا رہا ہوں اس گھر کو نہیں اچھالا کہ بھئی جس گھر میں میں نے نمک کھایا ہے, جس گھر میں میں پلا ہوں, جس گھر میں میرا بچپن گزرا ہے, جوانی گزری ہے, ان نے مجھے عزت دی, شرف دیا, اتنے مقام پہ رکھا. اگر ایک عورت سے خطا ہو گئی تو اس کا معنی یہ تو نہیں کہ میں ہر وقت ان کی بے عزتی کرتا رہوں. اس لیے عورتوں کا نام لیا جرنلی طور پر کہ ما بال النسوۃ اللتی قطعن ایدیہن. ان عورتوں کے بارے میں فیصلہ کرو جنہوں نے ہاتھ کاٹے. تو جب ان کی بات ہوگی تو زلیخا کی خود بخود ہو جائے گی, کیونکہ جب تحقیق ہوگی, تفتیش ہوگی, تدقیق ہوگی کہ بھئی ہاتھ کہاں کٹے تھے, کیوں کٹے تھے, کس نے دعوت کی تھی, تو زلیخا کا معاملہ خود آ جائے گا. میں کیوں خام خواہ نام لے کے اس کی بے عزتی کروں؟ اسی لیے تو ہے نا کہ بادشاہ نے پھر ان سب کو بلا لیا. اسی لیے تو ہے نا کہ وہ قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق. بھئی اب تو حق واضح ہو گیا. انا راودتہ عن نفسی. وہ اگر نہ ہوتی تو کیوں بیان دیتی؟ تو اس لیے یہ حفاظت کی علامت, امانت کی علامت, دیانت کی علامت. اور اسی طرح قرآن مقدس میں دوسرا اشارہ دیتا ہے کہ بھی کون خلافت کا مستحق ہوگا, کرسی پہ بیٹھنے کا مستحق ہوگا, کہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے ابا جان کی خدمت میں جب موسیٰ علیہ السلام کو لے آئیں کنویں سے اپنے گھر میں, تو انہوں نے بھی کہا کہ یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین. کہ ابا جان مہربانی کریں, آپ ان کو اپنے گھر میں ملازم رکھ لیں, اجیر بنا لیں. ایک تو ہم لڑکیوں کو باہر نہیں جانا پڑے گا, یہ بکریاں چرا لیا کریں گے, اور دوسرا یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے, قوت والے بھی ہیں اور امانت والے بھی. قوت والے اس طرح ہیں کہ بی بی صاحبہ نے دیکھ لیا تھا کہ جب ایک پتھر کو 10 آدمی نہیں اٹھا سکتے اور موسیٰ علیہ السلام نے اکیلا اٹھا کے ادھر پٹک دیا, قوت تو سامنے آ گئی. اور امین کہ امانت والے ہیں کہ جب بی بی صاحبہ بلانے کے لیے آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انا من قوم, ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں, ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چلا کرتے کہ عورتوں کی پشت دیکھتے رہیں اور عورتوں کی ادبار دیکھتے رہیں کہ عورت کیسے چل رہی ہے اور کیسے جا رہی ہے اور کیسے مٹک. نہیں, ہم عورتوں کے پیچھے نہیں چل سکتے, میں آگے چلوں گا تم پیچھے چلو. اور اسی میں حکمت بھی ہے کہ بھئی عورت اگر آگے ہو تو انسان ہے, ہوا ہے. ایک تو سب سے بڑی چیز ہے چاہے پشت بھی ہو, لیکن سارا کچھ آدمی دیکھ تو رہا ہے نا عورت کا. اسی لیے حکمت یہ ہے نا کہ اللہ نے عورت کو امام نہیں بنایا. ورنہ اکثر نمازی میرے جیسے جو ہیں وہ تو عورت کو دیکھتے رہتے, نماز مٹی پڑتے ہیں. یعنی آپ لوگ تو خیر فرشتے, میں نے اپنی بات کی ہے, آپ تو خیر ٹھیک ہے, آپ تو دیکھتے نہیں ماشاءاللہ. میرے جیسے جو گناہگار ہوتے
وہ تو عورت کی بس اس حرکات کو دیکھتے رہتے کہ کھڑی کیسے ہوتی ہے، بیٹھتی کیسے ہے، رکوع کیسے کرتی ہے، نمازیں ختم، عبادت ختم. آخر حکمت ہے نا جی، اللہ نے عورت کو جو نہیں دی، امامت نہیں دی، خلافت نہیں دی، نبوت نہیں دی، تو کوئی وجہ تو ہے. 1,24,000 نبی میں سے ایک عورت کو بھیج دیتے. اس لیے اب یہ شرط آئی، ایک کوی، امین، حفیظ، علیم، علم آدم الاسماء کلھا، یہاں بھی وہ علم ہے. تو یہ شرطیں ہوں گی تو وہ آدمی مستحق ہوگا. اگر یہ شرطیں نہ پائی جائیں تو وہ استحقاق خلافت نہیں رکھتا. اور آج سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم دیکھ لیں اب کیوں برباد ہو رہے ہیں. ہم ڈگریاں دیکھتے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس کیا ڈگری ہے جی، ایم اے. تمہارے پاس کیا ڈگری ہے جی، میں ڈبل ایم اے ہوں. تو اچھا جی ڈبل والا رکھ لو، تو سنگل ایم اے والا نہ رکھو. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے اندر امانت بھی ہے، اپنے کام کو نبھانے کی قوت بھی ہے، اس کے اندر کوئی مال بھی حفاظت کا داعیہ بھی ہے، اس کے اندر کوئی علم بھی ہے. ان صلاحیتوں پہ ہم غور نہیں کرتے. ایک مجرد جو ہے ہمارے سامنے شہادات کا ایک فیصلہ ہو جاتا ہے، نتیجہ معلوم ہے. اسی لیے میرے آقا نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا تھا کہ جب امور جو ہے، کیا مانا یعنی اقتدار ہے، کرسی ہے، امامت ہے، عہدہ ہے، قضا ہے، وزارتیں ہیں، جب ان پہ نااہل لوگ آنا شروع ہو جائیں تو پھر قیامت کا انتظار کرو. اب دیکھو نا جی، ایک مسجد میں امام ہوتا ہے اور امام کو بھی مسائل کا پتہ نہ ہو تو لوگوں کی نماز کا کیا حال ہوگا. یعنی ہمیں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ایک امام ہے، مثلا مجھے آپ نے مسجد میں امام رکھا، مجھے اگر نماز کے فرض کیا ہیں، واجبات کیا ہیں، سنن کیا ہیں، مستحبات کیا ہیں، اور میں نے سجدہ سہو کب کرنا ہے، یعنی کون کون سی غلطی ہو جائے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو، اب ضروری ہو جائے گا، اور کون سی غلطیاں ایسی ہیں جن پر سجدہ سہو واجب نہیں. قرآن پڑھنے میں کون سی غلطی ایسی ہے جس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کون سی غلطی ایسی ہے کہ آدمی گناہ گار تو ہوتا ہے لیکن نماز فاسد نہیں ہو جاتی. اگر مجھے یہ نہ ہو تو نمازیں جب مجھے پتہ نہیں ہوگا، مثلا میں نے ایک واجب چھوڑ دیا، سجدہ صاحب نہیں کیا، جب میری نماز نہ ہوئی تو آپ کی کیسے ہوگی. اور سجدہ صاحب جو ہے وہ کب کیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ یا تو آدمی واجب چھوڑ دے، یا واجب کے ادائیگی میں اتنی تاخیر کر دے کہ جتنی دیر میں آدمی رکوع سجدہ کرتا ہے اتنی دیر میں تاخیر کر دی اس نے تو سجدہ واجب ہو جائے گا. تو اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ واجب کیا ہے تو سجدہ صاحب کیا سمجھے گا غریب. اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ اسلام کتنا ایک عظیم اور اسلام کتنا ایک جامع، کامل، مکمل دین ہے کہ وہ ہمیں ہر بات کی ایک سمجھ ہے. اب دوسری بات یہ آئی کہ علمی تفوق جب مل گیا تو پھر صرف یہ تو نہیں کہ مجھے مثلا علم تو آ گیا لیکن اگر آپ میرا کہنا نہ مانے تو فائدہ کیا ہوا. میں مثلا ایک کتاب تو پڑھا لوں لیکن سوال یہ ہے کہ جن کو میں پڑھا رہا ہوں ان کے اندر میری عظمت یا میرا روب یا میرے حکم کی تعمیل نہ ہو تو پھر تو گاڑی نہیں چل سکتی. اس لیے اللہ نے ملائکہ کو سجدہ کروایا آدم علیہ کہ تمام ملائکہ جو ہیں جھک جائیں. اور جب وہ نظام عالم کو چلانے کے لیے دنیا میں تشریف لے جائیں گے، اللہ کے علم میں تو ہر چیز ہے نا، تو لوگوں کو پتا ہوگا کہ یہ تو اتنی شان والا آدمی ہے جس کو جبرائیل، میکائیل اور اللہ کے ملائکہ نے سجدہ کیا. تو یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے آگے اطاعت ہو. اگر اطاعت نہیں ہوگی تو پھر بھی کام نہیں چلے گا. تو اللہ نے
پہلے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اور اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا فرمایا، کیونکہ مٹی مختلف ہے، کسی جگہ گرم ہے، نرم ہے، سرخ ہے، سیاہ ہے، پیلی ہے، نیلی ہے، ہر قسم کی مٹی ہے، کہیں ٹھنڈی ہے، کہیں گرم ہے، تمام تربت ارض کو لیا گیا ذرا ذرا، تاکہ تمام خاصیتیں، تمام صفتیں آدم علیہ السلام کے اندر آ گئیں۔ پھر اللہ نے ان کو پیدا کرنے کے بعد فضل علم نصیب فرمایا، علم کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے بعد اب ظاہری عملی فضیلت ثابت کی کہ ملائکہ کو سجدہ کروا دیا۔ اب سجدہ کرانے کے بعد مسجود الملائکہ بنانے کے بعد دوسرا فیصلہ ہوا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ کے علم میں جتنی دیر رکھنا ہے تو کسی جگہ رکھنا تو ہے۔ اللہ نے حکم فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ اب اس مسئلے میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی قرآن مقدس سے کہ جب یہ حکم مل رہا ہے تو حکم دونوں کے لیے ہے، آدم علیہ السلام کے لیے بھی ہے اور بی بی حوا کے لیے بھی ہے کہ اسکن انت وزوجک، کہ تم اور تمہاری بیوی۔ اس کا مطلب ہے کہ جنت میں جانے سے قبل بیوی پیدا ہو گئی، اگر بیوی پہلے پیدا نہ ہوتی تو حکم دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ موجود ہی نہ ہو۔ اور بیوی کے پیدا کرنے کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں ان میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام پر نیند، روایت میں آتے السینۃ، سینہ کہتے ہیں اونگ، نیند۔ جیسے آپ نے قرآن شریف میں الحمدللہ پہلے بھی پڑھا ہے اللہ کی مہربانی سے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ سینہ کہتے ہیں اور نوم میں یہ آدمی لیٹ گیا اور نیند کے اندر مستغرق ہو گیا۔ گویا کہ اونگ مانا ہوتا ہے نیند کی ابتدائی کیفیات۔ اب دیکھیں نا آدمی کو ابکائی آ رہی ہوں یا آدمی کی آنکھیں بند ہو رہی ہوں، آدمی جھٹکے کھا رہا ہو، کہتے ہیں بھائی اس پر یار نیند تنگ کر رہی ہے، اس بیچارے کو سونے دو، اچھا جی جاؤ سو جاؤ، اب نیند آنی شروع ہو گئی ہے اس کو۔ تو روایات میں یہ لفظ ملتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہ سینہ یعنی ایک ہلکی سی نیند طاری کر دی گئی، اور خدا کی قدرت ہے کیونکہ آج جدید دنیا جو ہے نا، جو بڑا اپنے علوم پہ فخر کرتی ہے، ان سب لوگوں نے حاصل قرآن سے کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ایمان نہیں لے آتے، حاصل ان کو بھی قرآن سے ہوا ہے جو کچھ ہوا۔ کہ آج کل آپ دیکھیں نا بڑے سے بڑا کوئی آپریشن ہو تو پہلے آدمی کو بے ہوش کرتے، کوئی معمولی سی چیز ہو نا تو ایسے کاٹ لیا، چھوٹا موٹا زخم ہے چلو یار چھوٹا سا یہاں سپریٹ لگاؤ، اور لیکن کوئی میجر قسم کا آپریشن ہو، بڑا آپریشن ہو تو کہتے ہیں جی اس میں تو بے ہوش کرنا بڑا ضروری، کیونکہ اگر ہم بے ہوش نہیں کریں گے تو ایک آدمی کا پورا ہاتھ جو کاٹا جائے کیسے برداشت کر سکتا ہے، انسان ہے۔ اور پھر اس کی سلائی کرنی ہوگی، سوئیاں نکالو، نعوذ باللہ اللہ محفوظ رکھے، دھاگے ڈالو، خیاطہ کرو، پھر اندر سے گند نکالو، صفائیاں کرو، تو آدمی تو برداشت نہیں کر سکتا، انسان ہے۔ اب وہ بے ہوش پڑا ہے، اسے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب آپریشن بھی ہو گیا، سلائیاں بھی ہو گئی، جب اسے ہوش آیا تو وہ تو سب کچھ ہو چکا تھا نا، وہ تو گزر گیا نا مرحلہ۔ اب دوائی شوائی کو معمولی کوئی درد ہوا تو کوئی گولی دے دی، کوئی اس پہ ٹنجر لگا دیا، اس کو مزید اگر خدا نہ کرے کوئی ٹھیک کرنا ہو تو کوئی اور دوا اینٹی بایوٹکس وغیرہ دے دیے، تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ کا نظام دیکھے، اللہ قادر تھے، آدم علیہ السلام جاگتے رہتے تب بھی پیدا کر لیتے، لیکن آدم کو سلایا گیا، نیند سلایا گیا تو ان کے بائیں پسلی سے
آدم علیہ السلام کی بیوی الحمدللہ یادینا و یہدیکم اللہ سے ہماری اما سیدہ حوا علیہ السلام کو ان کی بائیں ضلع کہتے ہیں، یہ پسلیاں ہیں، یہ پسلیاں، یہ اس کے ایک حصہ یوں ہوتا، یہ دائیں ہو گئی اور یہ بائیں ہو گئی۔ بائیں پسلی سے آدم علیہ السلام کے یہ کھولا گیا، کھولنے کے بعد اندر سے ایک عورت کو پیدا کر دیا گیا۔ اب یہ کمال قدرت ہے کہ وہ چاہے تو اسی وقت ایک کامل مکمل عورت بن جائے۔ جیسے کہ ایک صحابی نے پوچھا، اس نے کہا حضور جنت میں اونٹنیاں بھی ہوں گی؟ عربی لوگوں کو اونٹ بڑا پسند ہوتا ہے نا، محبت ہوتی ہے، ہم نے دیکھا نہیں اب تک ان کو اونٹ گھوڑا بڑا پیارا ہے، لاکھوں میں خریدتے ہیں اونٹوں اور گھوڑے۔ اور لیکن جو چاہو گے ہوگا۔ اس نے کہا حضور اچھا اونٹنی جو ہوگی تو پھر اونٹنی کے بچے بھی ہوں گے، اونٹنی کا دودھ بھی ہوگا، اونٹوں کے دودھ کو بڑا محبوب رکھتے ہیں نا یہ لوگ۔ حضور نے فرمایا تم تمنا کرو گے اسی وقت اونٹنی حاملہ ہو جائے گی، اسی وقت بچہ پیدا ہو جائے گا، اسی وقت دودھ دینا شروع کر دے گی، اسی وقت بچہ بڑا پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح دنیا میں بھی اللہ نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو پتھر سے پیدا کر کے دکھلا دیا کہ ہزاروں لاکھوں انسان دکھلا دیں کہ اللہ قادر ہے کہ پتھر سے اونٹنی نکل آئے اور اونٹنی بھی گابن ہو، حمل ہو اور حاملہ ہو اور وضع حمل ہو اور دودھ دینا شروع کر دے۔ اس لیے بی بی حوا کو بھی اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے نکالا اور زندہ، اسی لیے ان کا نام بھی پڑا حوا۔ ہائی زندہ کو کہتے ہیں نا، میت مردہ کو کہتے ہیں، تو یعنی زندہ بی بی صاحبہ کو زندہ آدم سے نکالا گیا۔ اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ایک تو عورت کو داہنے کے بجائے بائیں طرف سے پیدا کیا گیا، کیونکہ داہنے کی افضلیت واضح ہے، دایاں ہاتھ جتنا افضل ہے اتنا بایاں تو نہیں ہے، تو دونوں ہاتھ، کام دونوں کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح مرد عورت نہ ہو تو گاڑی بھی نہیں چل سکتی، لیکن یہ ہے کہ داہنے میں اللہ نے زیادہ قوت رکھی ہے، زیادہ کام جو ہے خیر والے وہ داہنے سے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بڑا آدمی ہو تو آپ دائیں جانب بٹھائیں گے۔ اسی طرح آپ حرم میں مسجد میں داخل ہوں گے تو دایاں قدم پہلے رکھیں گے، کھانا کھائیں گے تو دایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ یعنی یہ اسلام کے نقطہ نظر سے میں عرض کر رہا ہوں، جن کے دلوں میں اسلام ہی نہیں ہے ان کے لیے نہ دائیں کی کوئی بات ہے نہ بائیں کی کوئی بات ہے، ان کے لیے تو سب برابر ہیں۔ جو اسلام ہی جب دل و دماغ میں نہ ہو تو پھر یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کہتے ہیں دایاں کیا اور بایاں کیا۔ حالانکہ اصولاً اگر دیکھا جائے یہ بڑی بدبخت قوم ہے۔ آپ دیکھیں نا جی، مثلا یہ کوٹ ہے یا واسکٹ ہے جو ہم پہنتے ہیں، اس کے اندر جو بٹن لگائے جاتے ہیں نا جی، تو آپ کے بٹن کس طرف ہوتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں، اس میں انگریز بھی فرق کرتا ہے، عورت کے بٹن دوسری طرف ہوں گے، مرد کے دوسری طرف کے بعد اوقات ہوتا ہے نا ایک جیسے کوٹ ہوتے ہیں تو بٹن سے پہچانا جاتا ہے، دیکھیں کہ دائیں طرف ہے یا بائیں طرف ہے۔ اپنے معاملات میں وہ کرتے ہیں بدبخت، لیکن جب اسلام کی بات کرتے ہیں کیا دائیں کیا ہوتا ہے بائیں کیا ہوتا ہے، یہ بھی ہاتھ ہے یہ بھی ہاتھ، ٹھیک۔ اللہ نے انہیں بائیں پسلی سے پیدا کیا، اور اس کے لیے حدیث مبارک میں ایک مثال بھی دی میرے آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے خلقت من ذل اعوج، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابی اپنی امت کو ارشاد فرمایا کہ یہ ایک ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس میں کچھ نہ کچھ ٹیڑھا پن ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کجی ہوتی ہے، ایسا نہ کرو کہ سیدھا کرنا چاہو تو توڑ ڈالو، اور اس کو اپنے حال پہ بھی نہ چھوڑ دو کہ زیادہ ٹیڑھی ہو جائے، تھوڑا بہت تو عورت میں ہوتا ہے، زیادہ وہ برداشت کرو۔ ہر عورت کے اندر کتنی بڑی عظیم عورت کیوں نہ ہو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ بات ہوتی،
لیے حضور نے فرمایا کہ بھئی ان سے گزارا کرو، اگر کوئی غلطی ہو جائے برداشت کر لو، کوئی کام تمہارے منشے کے خلاف ہوا ہے صبر کر لو، اور بالکل آزاد بھی نہ چھوڑ دو چونکہ یہ مزید ٹیڑھی ہو جائے گی، ذرا کنٹرول بھی رکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبوب دو جہاں نے کتنی پیاری مثال دی، آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسی ہے کہ عصا جو ہے تمہارا ایک ڈنڈا جو ہے وہ گھر میں لٹکتا ہے، مارو نہیں لیکن موجود تو رہے، فرمایا مارو نہیں، استعمال بھی نہ کرو، لیکن اس سے احساس تو رہے کہ ہاں بھئی ایک چیز موجود تو ہے، پتہ نہیں کبھی اٹھا لیا تو کہیں ہاتھ بازو نہ توڑ ڈالے۔ یعنی کنٹرول بھی ہو اور برداشت بھی ہو، گاڑی تب چلے، چھوٹی موٹی غلطی ہو جائے سہ جاؤ، برداشت کرو، کیونکہ اس کی پیدائش ہی ایسی جگہ سے ہوئی ہے جس کے اندر کجی تو فطری طور پہ ہونی ہے۔ اور بعض علماء نے کہا اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ خدا کی شان ہے، دل جو اللہ نے بنایا ہے انسان کا وہ بھی بائیں طرف ہے، انسان کا دل جو ہے وہ دائیں نہیں ہوتا، بائیں طرف ہوتا ہے۔ اور دل جو ہے نا یہ آدمی کا جو پستان ہے نا، اس سے اگر نیچے آپ دو انگشت رکھ لیں تو اس سے نیچے دل ہوتا ہے، یعنی ہر آدمی کا دل جو ہے بائیں طرف ہے، اور بائیں طرف کا جو پستان ہے اس سے اپنے ہاتھ کی وہ دو انگشت رکھ لے تو بس اتنا نیچے جو ہے وہ دل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے اندر ہر چیز میں حکمتیں ہیں، وہ قادر ہیں، وہ داہنی ضلع سے بھی پیدا فرما سکتے تھے، تو یہاں سے پیدا فرمایا کہ ایک قلبی تعلق ہوتا ہے عورت اور مرد کا، اللہ نے ایک ایسا تعلق رکھا ہے نا مرد و عورت میں۔ اب دیکھو نا جی، عورت کی شادی ہو جاتی ہے، اگر صحیح مقام پہ رشتہ ہو جائے اور میاں بیوی کی محبت پیدا ہو جائے، ماں باپ کو بھی بھول دیتی، خدا کی قدرت۔ یعنی ماں باپ کو ملنے جو آ جائے، شام ہونے لگے کہے کہ جی میں نے جانا ہے۔ اور قدرت کی بات دیکھو، جن کے گھر میں پیدا ہوتی ہے 18 سال گزارتی ہے، جو اس کو پالتے ہیں، پوستے ہیں، جوان کرتے ہیں، پھر اس کی شادی کے لیے اچھی جگہ ڈھونڈتے ہیں، پھر شادی میں اپنی طاقت کے مطابق اس کو زیور کپڑا دیتے ہیں، اس گھر کو لڑکی کبھی اپنا گھر نہیں کہتی۔ جب بیوی بن جائے، کسی کی شادی ہو جائے گی میرا گھر، ماں باپ کے گھر میں جو بیٹھی ہو گئے، میں جاتی ہوں کوئی پوچھے کہاں جانا ہے، کہ جی اپنے گھر۔ یہ اپنا گھر نہیں ہے جہاں پیدا ہوئی، فوراً عورت کہے گی میں نے اپنے گھر جانا ہے۔ اپنا گھر اس کا تب بنتا ہے جب وہ کسی کی بیوی بنتی، اسی سے پھر انس ہوتا ہے، اسی سے پھر تعلق ہوتا ہے، اسی سے پھر ایک اللہ پاک دلوں کے اندر محبت و مودت پیدا کرتے ہیں۔ اصل بیوی تو وہی ہے نا جس کو اللہ پاک دونوں میں مودت، محبت، شرافت اور سکون نصیب فرمائے، ورنہ تو جہنم ہے۔ اگر انسان کو شریف بیوی، حیا والی بیوی، محبت و مودت کرنے والی بیوی مل جائے تو دنیا میں جنت ہے، ورنہ دنیا کے اندر جہنم۔ آپ نے دیکھا نہیں، جب بھی گھر جائے لڑائی، جب بھی گھر جائے جھگڑا، جب بھی گھر جائے فتنہ، جب بھی گھر جائے بس بنڈل ہوں گے شکایات کے، اس نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا، اس نے یہ کہا تھا اور میں نے یہ کہا تھا۔ کبھی ہمسائے سے لڑائی، کبھی ہمسائے کے گھر والوں سے لڑائی، کبھی اس کا گلا، کبھی اس کا شکوہ، کبھی اس کی شکایت، کبھی اس کے خلاف بات، کبھی چاچے کے خلاف، کبھی ماں کے خلاف، کبھی سسر کے خلاف، کبھی حتیٰ کہ اپنے گھر سے، اپنے ماں باپ سے چھڑائے گی تو جان چھوٹے۔ اس لیے اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے بہرحال عورت کو پیدا کیا تو ذل آدم سے پیدا کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو عزت نہیں، غلط بات ہے، اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ عزت کا معنی یہ ہے کہ مرد اگر مثال کے طور پر مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، امام بنتا ہے، عورت کو بھی امام بناؤ تو عزت ہے، ورنہ نہیں۔ اگر مرد نبی بنتا ہے، عورت کو بھی نبی بناؤ۔ مرد کو خلافت ملتی ہے، عورت کو بھی ملے، مرد کو عہدہ ملتا ہے، عورت کو بھی ملے، تب ہم برابر ہوں گے، ورنہ ہماری بے عزتی ہو گئی۔
حالانکہ یہ غلط بات ہے. اصول یہ ہوتا ہے کہ جو جس چیز کا مستحق ہے اللہ نے اس کو وہ عطا فرمائی ہے. وہ بنانے والے ہیں، وہ خالق ہیں، وہ مالک ہیں. جس انسان نے یہ ایک گلاس بنایا اس کو پتا ہے اس کی باریکیوں کا کہ اس میں مادہ کون سا استعمال ہوا ہے، پلاسٹک کون سا استعمال ہوا ہے، یہ کتنا عرصہ چلنے کے لیے ہے، اس کے اندر کیا کیا خرابی ہے، کیا کیا اچھائی ہے. تو مالک جس نے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے فیصلے کر دیے کہ یہ فرائض مرد کے ہیں، یہ فرائض عورت. یہ تو شکر کرو کہ عورتوں کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ وہ کہتے ہیں ایک بچہ مجھے پیدا ہو تو ایک مرد کو پیدا ہو پھر برابر ہو گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں، ورنہ وہ کہتی ہے ایک مہینے مجھے حیض آئے تو ایک مہینے مرد کو آئے. برابر تب ہوں گے نا. اللہ نے اپنے فرائض رکھے ہیں کہ یہ مردوں کے فرائض ہیں، یہ عورتوں کے فرائض، اور اسی کے اندر حکمتیں ہیں، اسی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہیں. بس شرط یہ ہے کہ آدمی میں اسلام ہو، ایمان ہو. اگر ان چیزوں سے محروم ہے تو کوئی عقل سلیم تو ہو، کوئی عقل تو ہو کہ حق کو حق تو کہے، دن کو دن تو کہے اور رات کو رات تو کہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے جنت میں جانے سے پہلے ان کو نیند آئی. جب اٹھے تو دیکھا ہوا کہ تمہاری بیوی اللہ کی شکل میں، گوشت بھی میرا، خون بھی میرا، اسی سے اللہ نے میری علی عورت بھی پیدا کی، زوجہ تھی. اور اسی لیے بعض لوگ جیسے دیکھا ہے آپ نے کئی دفعہ چٹ بھی لکھ دیتے ہیں جی کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھا تھا اور فلاں کس نے پڑھا تھا. بات یہ ہے کہ نکاح کا حکم دینے والے کون ہیں؟ اللہ. اللہ کو مانیں گے پھر نکاح کا ہے. ہونے کے لیے بیٹی بھی حلال ہے، بہن بھی حلال ہے، ماں بھی حلال ہے، بیوی بھی حلال ہے. ان کا کیا ہے جب خدا کو مانتے ہی نہیں؟ ماں بہن بیٹی کی کوئی تمیز ہی نہیں. جو لوگ نکاح کے قائل نہیں، مثلا متے کے قائل ہیں، متے کے اندر ایک عورت کے ساتھ 20 آدمیوں نے متا کیا، پتہ نہیں کس کا نطفہ ٹھہر گیا، اس سے جو لڑکی پیدا ہوئی پتہ نہیں باپ پھر اسی سے جا کے متا کرتا ہے. کیوں کیا پاس ہے؟ ایسے واقعات پر لوگوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی. مثلا کہ ایک آدمی کا اللہ معاف کرے اللہ بچائے ایک طوائف سے تعلق تھا، اس سے لڑکی پیدا ہو گئی، اس نے طوائف کو بھگا دیا. وہ لڑکی جوان ہوئی، پھر وہ طوائف بنی، اسی ماں خاندان کے اسی آدمی کے بیٹے نے پھر اس سے تعلق رکھا. اب اس کو تو پتہ نہیں ہے نا کہ میرے باپ کا نطفہ ہے. کئی عرصے کے بعد جا کے راز کھلا کہ یہ تو بہن بھائی ہے. اسلام نے کیوں منع کیا کہ متا نہ ہو، حرام نہ ہو، زنا نہ ہو؟ کیا پتا نطفہ کس کا ہے، کیا پتا اولاد کس کی ہے، کیا پتا اس کا باپ کون بنے گا، یہ عورت وارث کس کی بنے گی، لڑکا کس کا وارث بنے گا، اس کے نفقے کا، سکنے کا، رہائش کا، ہر چیز کا کون ذمہ دار ہوگا؟ وہ تو ایک فار دی ٹائم بینگ بات ہو گئی، وقت گزارا اور چلے گئے. اس لیے شریعت نے حرام کیا ان چیزوں کو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو باقاعدہ نکاح کا حکم دیا. جب اللہ نے فرما دیا کہ تمہاری بیوی ہے، بات ختم ہو گئی. نکاح کا سارا مسئلہ ہم کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے مطابق بیوی حلال ہو جائے. بھئی قاضی کو بلاؤ، گواہوں کو بلاؤ، ایجاب قبول کرواؤ، اعلان کرو تاکہ اللہ کا حکم پورا ہو جائے اور شریعت کے مطابق یہ میری بیوی کہلانے کی حقدار ہو، میرے لیے حلال ہو. تو جب خود خالق فرما دے کہ تمہاری بیوی ہے تو پھر کسی مولوی کو بلانے کی ضرورت ہے؟ پھر کسی قاضی کی یا گواہوں کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ ابھی تو وہاں آدم کی اولاد ہی پیدا نہیں ہوئی، گواہ ڈھونڈنے کی کیا ضرورت ہے؟ گواہ رکھے جائیں تو پھر ملائکہ سے بھی رکھے جائیں نا جی. کیوں آدم کی تو آگے اولاد ہے ہی نہیں، کوئی مرد اور تو ہے ہی نہیں، صرف آدم ہے یا ہوا ہے. قاضی صاحب بھی پیدا نہیں ہوئے ابھی تو. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اللہ نے فرما دیا کہ تم اور تمہاری بیوی تو باقی تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں.
اسی لیے احادیث صحیحہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خاتم الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا بی بی زینب کو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق کے بعد، تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حالانکہ آپ کی پھوپھی کی لڑکی تھی، تو بی بی صاحبہ نے عرض کیا کہ میں اقرار انکار نہیں کر سکتی جب تک کہ میں استخارہ نہ کر لوں، استخیر ربی۔ اور استخارے کا حکم بھی تو ہمیں حضور پاک نے دیا نا کہ کوئی کام کرنا ہو، شادی کرنی ہو، مکان لینا ہو، تجارت کرنی ہو، پہلے استخارہ کر لو۔ اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھو اور اس کے بعد دعا استخارہ کر لو، بس۔ ایک تو وہ لمبی دعا ہے استخارے کی، اگر لمبی کا بھی موقع نہ ملے تو حدیث میں 2 لفظ بھی آتے ہیں، یا اللہم خر لی فاختر لی، کہ 2 رکعت سنت استخارہ کی نیت سے آپ پڑھ لیں، اس کے بعد یہی چیز پڑھ لیں، 7 دفعہ پڑھ کے سو جائیں، اگر کوئی بات ہو پھر دوسری رات، تیسری رات، چوتھی رات، تاکہ 7 راتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے تمہارا کوئی نہ کوئی جہت متعین ہو جائے گی، یا کرنے کی یا نہ کرنے کی۔ اگر کرنے کی ہے اسی میں خیر ہے، ہم نے اللہ سے پوچھ لیا، بس اس کے بعد کوئی نقصان ہوگا ہی نہیں۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں نا کہ کان یعلمنا الاستخارۃ کما یعلمنا سورۃ من القرآن او کما قال، وہ کہتے ہیں حضور پاک ہمیں استخارے کی دعا ایسے ہی یاد فرماتے تھے، ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھا رہے ہوں، یعنی اتنی اہم بات تھی۔ اور آج مسلمانوں میں یہ سب سے غیر اہم بات ہے، نعوذ باللہ۔ کتنے لوگ ہیں جو استخارہ کرتے، لوگ بھول گئے ان سب چیزوں کو، بس لوگوں سے بھئی اصول یہ ہے کہ شریعت کا آپ دوستوں سے مشورہ بھی لیں اور استخارہ بھی کریں۔ خاب من استخارہ وما ندم من استشارہ، آتا ہے کہ جس نے استخارہ کر دیا وہ کبھی نامراد نہیں ہوگا، اور جس نے مشورہ کر دیا وہ بھی کبھی شرمندہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے اگر ایک ہے 2 ملیں تو پھر مثال مشورے نے 1 ملاؤ تو 11 ہو جاتے۔ مختلف رائے سامنے آنے کے بعد آدمی کو مشورہ مل جاتا ہے۔ تو جب اللہ نے، اب بی بی نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ نے، بی بی زینب نے، کہ میں استخارہ کروں گی، اور اتنی دیر میں جبریل نازل ہو گئے، اللہ نے حکم دے دیا آسمانوں سے، فلما قضى زید منها زوجنا، کہا اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کا نکاح کر دیا ہے، بی بی زینب آپ کی بیوی ہے، بس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرآن کے حکم کے بعد بی بی زینب کے گھر میں، بی بی زینب دوڑنے لگی، حضور کیسے میری اجازت کے بغیر اس وقت میں میرے گھر میں کیسے آ گئے؟ حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نکاح کر دیا، قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اسی لیے ہمیشہ بی بی صاحبہ فخر فرماتی تھی باقی ازواج مطہرات پر کہ تم لوگوں، تم عورتوں کا نکاح تمہارے والدین نے کیا، تمہارے بھائیوں نے کیا ہے، میرا نکاح میرے اللہ نے کیا۔ تو اس لیے یہ جہالت ہوتی ہے، چٹ لکھتے ہیں جی آدم علیہ السلام کا نکاح کیسے ہوا تھا، قاضی کون تھا، گواہ کون تھے؟ خدا کے بندے قرآن میں موجود ہے، جب اللہ نے کر دیا ایسی باتیں پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجَكَ الْجَنَّةَ، اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے حکم دیا، صیغہ جب ایسا آتا ہے نا، جب نسبت اللہ کی طرف کر دی جائے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا اللہ نے ملائکہ سے کہا، ملائکہ نے آگے کہا، اور جب اللہ براہ راست فرمایا کہ ہم نے، اسی لیے پہلے اب یہ کہ نا جی کہیں کہیں تو ایسے انداز میں خطاب ہوتا ہے اللہ کے قرآن میں، ذرا غور کیا کریں نا، طالب علم پڑھا کریں، دیکھ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، کیونکہ وہاں قصے کی ابتدا ہو رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک پیغمبر کو سنا رہے تھے کہ وَاذْكُرْ يَا مُحَمَّدْ، میرے مدنی اس بات کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے کہ انی جاعل فی الارض، یہ تو ایک قصہ سنایا جا رہا تھا نا، تو وہاں انداز یوں تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہاں یوں انداز،
اور پھر جب قصہ شروع ہو گیا، اب گویا کہ سارا منظر میرے مدنی کے سامنے ہے، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس کے بعد کہ جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما دیا، اب ملائکہ کی ساری باتیں ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی نے حکم اذ قلنا للملائکۃ اسجدوا لآدم، ہم نے حکم دیا ملائکہ۔ اس کے بعد اسی طرح پھر کیوں اب گویا کہ وہ ایک منظر ہے نا جی کہ اتنا پرانا واقعہ جو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے شروع ہو رہا ہے وہ سنایا جا رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب گویا ایسی منظر کشی ہے کہ اللہ کا قرآن سامنے ہو تو معلوم ہوتا ہے ابھی آدم کو سجدہ ہو رہا، اس لیے یہاں بھی فرمایا ہوا اذ قلنا للملائکہ، اور یہاں بھی فرمایا ہوا وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے حکم دیا کہ یا آدم، اے آدم علیہ السلام، اسکن ٹھہرو، تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، تم دونوں کہاں رہو، جنت میں۔ اب اس کے اندر علماء کا اختلاف ہے کہ جنت سے مراد کون سی جنت ہے؟ بعض فرق کے باطلہ جتنی ہیں، قدریہ ہیں، ضالہ فرقے ہیں، معتزلہ کے، وہ یہ کہتی ہیں کہ جنت سے مراد جنت ارضی ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ جمہور اس اسلاف کا یہ فیصلہ ہے، جمہور سلف کا یہ فیصلہ ہے، اور عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے کہ نہیں، وہ جنت آسمانوں میں ہے جس میں آدم علیہ السلام کو رکھا گیا، اور یہی قرآن کا سیاق و سباق ہے، کیونکہ اگر آسمانوں میں نہیں تو پھر اتارنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے آگے جب آپ پڑھیں گے نا حکم دیا نا کہ اترو، تو اگر اونچا اگر پہلے ہی زمین میں تھے پھر تو حکم ہوتا نکلو، تو لفظ حبوط کا جو آیا ہے، صعود کا، حبوط کا، تو ہر چیز میں ایک اشارہ ہے، اور یہ بھی پہلے موجود ہے کہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں ہے، اس لیے جمہور اہل سنت والجماعت کا یہ مسلک ہے، یہ عقیدہ ہے کہ وہ جنت جو ہے وہ آسمانوں میں۔ لیکن اس میں اب یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ پہلا مرحلہ جو طے ہوا ہے سارا، یعنی یہ جنت میں نہیں ہوا۔ یاد رکھو کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پہلے ان کا جسد بنایا، پھر روح پھونکی گئی، پھر ان کو تعلیم دی گئی، پھر ملائکہ کو بلایا گیا، پھر ملائکہ سے پوچھا گیا، تو یہ معاملہ سارا جنت سے پھر حکم دیا رہا ہے کہ یا آدم اسکن انت وزوجک، تو اب مانا یہ ہوا کہ وہ پہلے معاملات جو تھے وہ جنت کے باہر تھے، اس کے بعد جنت میں جانے کا حکم ملا، اور اسی میں یہ بھی حکم ملا کہ حکم حالانکہ اللہ فرما دیتے کہ آدم علیہ السلام جاؤ جنت میں رہو، بات ختم تھی، بیوی تو خاوند کے تابع تھی، لیکن چونکہ جنت میں داخل کرنے کا معاملہ تو عالم آخرت میں ہے، یہاں تو خصوصی حکم تھا، اس لیے اللہ نے اس حکم میں دونوں کو شریک فرمایا کہ آدم علیہ السلام تم بھی اور تمہاری بیوی بھی، تم دونوں جو ہے وہ جنت میں رہو۔ اللہ تبارک اللہ تعالی عالم علم و تر زندگی باقی تو بات باقی۔ کہتے ہیں جی کہ زندہ آدمی کا طواف، گزارش یہ ہے جی کہ اصل مسئلہ یوں سمجھ لو کہ حج بدل ہے یا عمرہ ہے، تو یہ تو ہوتا ہی تب ہے کہ والدین ہیں مر گئے، یا والدین ہیں زندہ ہیں معذور ہیں نہیں آ سکتے، ان کی طرف سے تم کرو۔ اسی طرح کوئی آدمی زندہ ہے معذور ہے نہیں آ سکتا، اس نے تمہیں وصیت کی، تمہیں کہا، پھر ٹھیک۔ باقی اگر کسی نے کہا بھی نہیں وہ زندہ ہے تو اللہ اسے خود نصیب کریں گے۔ ہاں اگر تم کرنا چاہو تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ تم کرو اپنے لیے، طواف بھی اپنا کرو، عمرہ بھی اپنا کرو، ہر چیز اپنی کرو، اس کے بعد اس کے لیے دعا کرو، اللہ قادر ہے ثواب عطا فرما دے۔ آدمی نے حج کیا اور طواف الوداع نہیں کیا تو اس پر دم پڑ گئی، اس کو کہیں کہ وہاں سے ایک آدمی کو یہاں وکیل بنا دے کہ بھئی تم میرے وکیل شرعی ہو، یعنی زبانی خط لکھ دے اور میری طرف سے ایک بکری لے کر حد حرم میں یعنی شہر مکہ میں ذبح کر کے غریبوں کو کھلا دیں۔ ایک بیوی اور خامد آپس میں 2 سال سے ناراض ہیں
اور وہ بیوی مانتی نہیں ہے تو مولوی کیا کرے گا؟ جب خامن سے نہیں مانتی مولوی سے مان جائے گی؟ مولوی کیا کرے بابا؟ اچھا مسئلہ باقی یہ نا، نکاح نہیں ٹوٹتا 2 سال کی ناراضگی سے، چاہے 10 سال بھی ناراض رہے، نکاح بڑا پکا ہوتا ہے، وہ نہیں ٹوٹتا۔ نکاح تو تب ٹوٹے گا جب خامد طلاق دے گا۔ ہاں اب یہ تمہارے حالات ہیں، اسی لیے استخارہ ہے نا، استخارہ کر لو کہ رکھنا خیر ہے تو رکھو، ورنہ بیوی کو طلاق دو، وہ بیچاری کہیں اور شادی کرے تو کہیں اور شادی کرو۔ ایک آدمی نے گناہ کیا، بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس نے گناہ کیا اور معاملہ قاضی اسلام کے پاس جائے گا تو شرعاً رجم ہوگی۔ اگر مثلا اس ملک میں اسلام کا قانون ہی نہیں ہے، قاضی نہیں ہے، ثبوت ہی نہیں ہے، مدعی نہیں ہے، گواہی نہیں ہے، معاملہ گیا ہی نہیں، تو اللہ نے گویا اس پہ پردہ ڈالا، بچ گیا، وہ دل سے توبہ کرے تو اللہ معاف کر دے۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑے گناہ، شرک سے بھی توبہ کرو تو معاف ہو جاتا ہے، یہ تو اس کے بعد کا گناہ ہے نا، اس لیے سچے دل سے توبہ کرے۔ بخشو نام سے یہ غلط ہے، بخشنے والا صرف اللہ ہے، اللہ بخش مانا ہوتا ہے عطا اللہ، تو اللہ عطا کرتے ہیں بچہ، نبی نہیں عطا کرتے۔ جنت من کان فی قلب اسکار حبت من خردل من کبر، ہاں اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ یعنی مومنین صادقین کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، ایمان کی وجہ سے تو جنت میں آئے گا لیکن عزت کے ساتھ، پہلے نمبر پہ، دوسرے نمبر پہ، تیسرے نمبر پہ، چوتھے نمبر پہ، یعنی وہ اپنی سزائیں بھگتنے کے بعد وہ پاک صاف ہو کے پھر جنت میں آئے گا۔ قرآن میں موجود ہے نا جی، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اماتکم، اما کہتے ہیں پھوپھی کو، اور خالاتکم، خالہ تو ماسی کو، اما کس کو کہتے؟ اچھا چچی کو کیا کہتے ہیں؟ چچی کو کیا لفظ بولتے ہو بھائی؟ چاچے کی بیوی جو ہے وہ چچی ہوگی نا؟ ہاں جی جی، تو اس سے تو یہ تو حرمت میں آئے گا نا، قرآن میں نص موجود ہے، تحریم ہے۔ بچوں کا عقیقہ نہ دیا ہو تو اب مرنے سے پہلے کوئی بات نہیں، وقت گزر گیا بس، عقیقہ سنت ہے، دیا تھا تو الحمدللہ، نہیں دیا تو کوئی بات نہیں۔ سے آئے ہیں احرام نہیں باندھا تو پتہ نہیں آپ نے 10 افراد ملازمت کے لیے آئے ہیں، کسی نے بھی احرام نہیں باندھا۔ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو بڑا سخت مسئلہ ہے، وہ کہتے ہیں ملازمت کے لیے آئے، نوکری کے لیے آئے، کسی حال میں آئے، اس کو احرام باندھنا چاہیے تھا اور عمرہ بھی قضا کرے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ لیکن باقی ائمہ کے نزدیک اتنی گنجائش موجود ہے کہ ان کی نیت دیکھی جاتی ہے، نیت نوکری کے لیے تھی تو کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی جرمانہ نہیں، اگر عمرے کی نیت تھی تو پھر ان کے نزدیک بھی یہی ہے کہ عمرہ قضا کریں اور ایک دم بھی ادا کریں۔ تو جب آپ چلے تھے یہ معاملہ اب تمہارے اپنے ہاتھ میں ہو گیا، اگر تمہاری نیت ملازمت تھی تو دوسرے مسلک پر تم بچ سکتے ہو، اگر نیت یہ تھی کہ بھی ملازمت تو ہے لیکن عمرہ کریں گے تو پھر تو آپ سب کو عمرہ بھی قضا کرنا پڑے گا اور دم بھی دینی پڑے گی۔ پھر طواف کرتے ہوئے کسی آدمی سے غلطی سے 8واں چکر ہو گیا، کوئی بات نہیں، پھر کیوں لوٹا ہے؟ طواف ٹھیک ہو گیا، بس ایک چکر زیادہ ہو گیا۔ اگر ایک آدمی نے مدینہ پاک میں 40 نمازیں نہیں پڑھی، کوئی ضروری نہیں، مدینہ منورہ میں تو مسجد نبوی میں حاضر ہوا، سلام پڑھے، آ گیا، ختم۔ 40 نمازوں کی تو ایک حدیث مبارک میں فضیلت آئی ہے اور وہ ضعیف حدیث ہے، 40 نمازیں پڑھنا ضروری نہیں ہوتا کہ جو 40 نمازیں نہ پڑھے گویا اس کی زیارت بھی نہیں ہوئی یا اس کی حاضری بھی نہیں ہوئی، یہ غلط بات ہے۔ اگر ایک آدمی قربانی کرنے کے بعد مکہ شریف آ گیا اور پہلی رات مینا میں قیام نہیں کیا تو بہرحال اس نے سنت کی مخالفت کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن دم نہیں پڑتی۔ شریعت اسلامی کے اندر بال جو ہیں تا زیر ناف، تو ناف سے شروع کرنے کے بعد جہاں تک بال ہیں، یہ تو نہیں، ٹانگیں تو الگ ہیں نا، اب یہ ضروری نہیں کہ ٹانگوں کے بھی صاف کرے، بال صاف کرنا ضروری ہے، بالکل سنت ہے اور تمام انبیاء کی سنت ہے، صرف ہمارے آقا کی سنت نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے بغلوں کے بال صاف کرنا، ناخن کاٹنا، اسی طرح زیر ناف بالوں کو صاف کرنا، یہ تو سنن انبیاء والمرسلین، یعنی تمام انبیاء اور رسولوں کی یہ سنت تھی۔ اسی لیے تو آج کافر مخالفت کرتا ہے نا کہ نبی کی سنت کی مخالفت، اتنے بڑے بال ہوں گے بغلوں کے اندر، ایسے معلوم ہوتا ہے اللہ معاف کرے جیسے کوئی جنگل جانور کوئی نکل آیا ہو جنگل سے۔
اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی عزت کی بات ہے کہ انگریز کی اتباع کر رہے ہیں نا بیچارے، انگریز کی اتباع پھر کہیں گے جی تکلیف ہوتی ہے، فلاں ہوتا ہے، لاکھوں کو نہیں ہوتی، صرف تمہیں تکلیف ہوتی ہے۔ ایسی تکلیف کیا تکلیف ہے جو مخالفت سنت رسول پاک اور گندگی اور بدبو اور کتنا تم صفائی کرو جو مرضی ہے، اللہ کی حکمت ہے۔ کیوں یہ ہاتھ بند رہتا ہے؟ پسینہ تو آئے گا نا، یہ پسینہ بھی آئے اور پھر وہاں بال بھی ہوں، اللہ معاف کرے ساتھ والا آدمی بیٹھ نہیں سکتا، اتنے اتنے بال بڑھائے ہوئے۔ حجر اسود کس بنا پر اللہ کا حکم ہے، کس بنا پہ رکھا گیا؟ اللہ کا حکم ہے تاکہ ایک مرکز عقیدت ہو، کوئی ایک جگہ تو ہو جہاں اللہ کی طرف سے بندے کو بوسہ دینے کی اجازت ہو۔ ایک جگہ کے بعد تم قبروں کو نہیں چھوڑتے، اگر یہ نہ ہوتی تو پھر تم کیا کرتے؟ ہر آدمی کی تمنا ہوتی ہے نا جی کسی چیز کی تو تکریم کرے، عزت کرے۔ اللہ نے ایک چیز ہمیں دے دی کہ بس انسان اپنی تمنا اسی سے پوری کر لے۔ میں نے خواب دیکھا ہے کہ حرم میں کافر داخل ہوئے، مانا یہ ہے کہ گناہ گار غلط کام کرنے والے لوگ بھی داخل ہوتے ہیں، کافر بھی اللہ رسول کی مخالفت کرنے والا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا کریں اللہ حرم کو محفوظ فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی عزت، عظمت، امن قیامت تک قائم رکھے۔ ایک آدمی حرم آیا اور قریب سے ہو کے چلا گیا، عمرہ نہیں کیا تو عمرہ بھی قضا کرے اور ایک دم بھی ادا کرے۔ اسے معلوم نہیں تھا تو معلوم، آپ پوچھ رہے ہو تو پہلے پوچھ رہے تھا تو معلوم ہو جاتا۔ یہ کوئی ایسا بہانہ نہیں ہوتا جی معلوم نہیں تھا، بھئی معلوم ہمیں کرنا چاہیے نا۔ ہم روٹی جو کھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہاں ملتی ہے، بھئی خبز کہاں ملتا ہے، وہ تنور والی کہاں ملتی ہے، چپاتی کہاں ملتی ہے، تندوری روٹی کہاں ملتی ہے۔ وہ کھانے کے لیے تم سب کو جو ڈھونڈ لیتے ہو، ایک دین ایسا ہے کہ بس علم نہیں تھا، بھئی پوچھو گے تو